ناظرین، 12 دن، سینکڑوں میزائل، درجنوں ہلاکتیں اور آخر میں خاموش سیز فائر۔ ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ نہ صرف ایک عسکری تصادم تھی بلکہ ایک عالمی سیاسی شطرنج کا میچ بھی، جس کے کھلاڑی تھے امریکہ، چین، روس اور مشرق وسطیٰ کی خاموش طاقتیں۔ پروگرام انفو فار یو میں آج ہم بات کریں گے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، کس نے کیا کھویا، کیا پایا اور اصل فاتح کون رہا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے پس منظر کی، جنگ بندی کا امریکی اعلان۔ تو کہانی کا پہلا موڑ آیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک اعلان کیا کہ ایران اور اسرائیل جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن یہ کوئی عام جنگ بندی نہ تھی بلکہ باقاعدہ شیڈول کے ساتھ۔ ایران پہلے رکے گا، 12 گھنٹے بعد اسرائیل بھی خاموش ہو جائے گا اور 24 گھنٹے مکمل ہوتے ہی عالمی برادری سے اختتام شدہ جنگ تسلیم کر لے گی۔ کیا یہ نیا امریکی اسلوب سفارت کاری ہے یا محض ٹرمپ کی اپنی مخصوص ریالٹی شو سٹائل کا عکس؟ اب آتے ہیں ایران کی جارحانہ زبان اور امریکی حملے پر۔ ناظرین، ایران کی طرف سے جہاں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، ایرانی وہ قوم نہیں جو سرنڈر کرے، یہ بیان صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا بلکہ ایرانی عوام کے احساس تحفر کو جگانے کی کوشش تھی۔ یہ رد عمل آیا امریکی فضائی حملوں کے بعد جن میں ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانیوں نے فوری رد عمل دیا، قطر میں واقع امریکی ایئر بیس العدید پر میزائل داغے۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے صرف غصے کا اظہار نہیں کیا بلکہ مکمل مزاحمتی انداز اختیار کیا۔ 12 دن میں 533 میزائل اسرائیل کی جانب فائر کیے، ہلاکتیں 28 کنفرم، نقصانات ہزاروں اور متاثرین کی تعداد 39,000 سے زائد درخواستیں صرف نقصانات کے معاوضے کے لیے جمع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اسرائیلیوں کو اندازہ ہوا کہ ایران غزہ یا لبنان نہیں ہے، نہتے مظلوموں پر بم برسانا اور ہوتا ہے، لیکن ایران جیسے محدود عسکری وسائل والے ملک کا بھی جوابی وار خاصا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایرانی نقصان اور خاموشی کا جو راز ہے اس کے اوپر۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 430 شہری جاں بحق ہوئے، لیکن ایک غیر سرکاری تنظیم نے رپورٹ کیا ہے کہ اصل ہلاکتیں 722 سے زائد تھیں، جن میں سائنسدان، فوجی افسران اور عام شہری بھی شامل تھے۔ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس نہ ہونے کے سبب اسرائیلی ایئر فورس کو مکمل فضائی برتری حاصل تھی، لیکن زمین پر ایرانی جوابی کارروائی نے اسرائیلیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جنگ کا توازن یوں بگڑا کہ اسرائیل نے امریکہ کو پکارا، آؤ اور ایرانی نیوکلیئر سائٹس کا صفایا کرو، اور امریکہ آ گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک اور دلچسپ کردار کی جو سب کی نظر میں ہے، چینی تجزیہ کار۔ ان کی رائے کے مطابق چین کا کہنا ہے کہ ایران کو روزانہ 10 میزائل اسرائیل پر داغنے چاہیے تاکہ بنکر میں چھپنے کا کلچر عام ہو جائے اور اسرائیل میں سیاست ختم ہو جائے۔ دوسرا مشورہ، ابنائے ہرمز بند کر دو تاکہ تیل $120 فی بیرل ہو جائے اور یوں امریکہ کو بھی جنگ کا نقصان سمجھ آ جائے۔ چین کا تیسرا سب سے غیر متوقع مشورہ، پاکستان سے مدد لو، $10-20 ارب خرچ کر کے اپنی ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس بحال کرو، پاکستانی یہ کام تیزی سے کر دیں گے۔ اور شاید یہی سوچ کر ایرانیوں نے جنگ بندی کو ترجیح دی، کیونکہ اگر حوالدار بشیر فارسی بول کر مذاکرات شروع کرتا تو ٹرمپ سے جلدی سیز فائر ہوتا۔ ناظرین، اس جنگ کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ چین اور روس نے براہ راست مداخلت نہیں کی، نہ ہی ایران کا کھل کر ساتھ دیا، نہ ہی اسرائیل کی حمایت کی۔ سیز فائر کے بعد ٹرمپ نے چین سے کہا کہ اب ایران سے تیل خریدو، یعنی پیغام واضح تھا، اب ہرمز بند نہیں ہوگا اور جنگ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ سفارتی طور پر دیکھا جائے تو ایران نے اپنا نظام بچا لیا، جبکہ اسرائیل نے اپنی عسکری دھاک برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بری طرح ناکام رہا۔ یہ 12 دن کی جنگ ہمیں کئی سچ دکھا گئی۔
ناظرین، پرانے زمانے کی جنگیں اب معیشیت کی اجازت کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ ایران اور اسرائیل دونوں ہی تھک چکے تھے، دونوں کی معیشیتیں بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ عالمی طاقتیں اب پراکسی جنگیں نہیں چاہتی، وہ صرف تیل مارکیٹ اور سیاسی اثر چاہتے ہیں۔ اس جنگ کا نہ کوئی فاتح تھا، نہ مکمل شکست خور، لیکن ایک سبق ضرور ملا: آج کی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، بس جنگ کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایران زیادہ قیمت چکا چکا ہے یا اسرائیل؟ کیا سیز فائر وقتی ہے یا مستقل؟ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اور اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اگین مشرق وسطیٰ میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور اس کا عالمی معیشیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.